آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ عاشق خیر الورا قرۃ العیون صلاح حضرت مولانا محمد شفیع صاحب خیال سنت مولانا ارشد محمود صاحب حضرت مولانا قاری ایوب صاحب زیبا شرفہ خیال سنت حضرت مولانا قاری محمد افضال صاحب زیبا شرفہ عاشق رسالت مآب حضرت مولانا قاری ثناء اللہ سیالی صاحب انتہائی واجب التکریم علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بیان ہو رہا ہے ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ منورہ بھیجنا ہے یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے ہم کسی عامی کی محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے رحمت للعالمین کی محفل میں بیٹھے ہوئے یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ذکر رسول میں بیماریوں کی شفا ہے اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے یہ ذکر مصیبتیں ٹال دیتا ہے یہ ذکر مشکلات سے نکال لیتا ہے یہ ذکر کامیابیوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے یہ ذکر باعث رحمت بھی ہے باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے ایک دوست کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے لیکن اس کے لیے اکٹھ کرنے کی محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے گھر اکیلے بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں یہ محفل کی کیا ضرورت ہے اس کے بہت سارے جوابات ہیں ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے اور اچھی قیمت پہ بک جاتا ہے آج ڈیری کا سودا ہو رہا ہے علماء بھی آئے ہیں سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی آئے بیٹھے ہیں آنے والوں میں سے کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ کرم ہو جائے اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا مت کوئی مل جائی بخشے آتے تم ہی بخشے مت کوئی مل جائی بخشے آتے تم ہی بخشے آتے
دعا گو خالق کائنات اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ محمد علی بانیہ صاحب مرحوم کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ اس بستی کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں اللہ سب کو اور جمیع امت مسلمہ مرحومہ کو اس محفل میلاد کی برکتیں اور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والے دور سے کہوں گا ایکو بند کر سادی آواز میں۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی بڑی جامع آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ اور ہم کیوں مانتے ہیں کہ قرآن ہم سے منواتا ہے۔ بعض لوگ توحید کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ رسالت کی بے ادبی، اور بعض ولیوں کے منکر۔ ہم توحید بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، ولایت کو بھی مانتے ہیں، اور تینوں چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے توحید کا بیان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کان میں اذان کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ۔ پہلی آواز جو بچے کے کان میں ڈالتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو دفنانے سے پہلے 4 تکبیریں میت پہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے مسلمان کی زندگی پیدائش سے موت تک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے، ساری عزتیں جس اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دیا اس کا نام محبت سے لیں۔ ساری عزتیں وہ اللہ کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے ہمارے آقا بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین جس رب کے سامنے سجدہ کریں اور پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ رب کتنی شانوں والا ہے۔ کیا اللہ نے ساری عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں یا کسی کو عطا بھی کی؟ اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ ہی متصلاً اپنے رسول کا مقام عزت بیان فرمایا والے رسول ہی، عزتیں اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ اللہ کریم نے جب فضائل تقسیم کیے تو جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کس سے اعلیٰ؟ رسولوں سے اعلیٰ۔ رسول مقتدی ہیں، حضور امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو شعر لکھا نا رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ 3 پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے. اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے ہیں. کن پر حضور کو بلند کیا ہے؟ علماء پر کہ مشائخ پر؟ کن پر بلند کیا ہے؟ اولاد آدم میں جو سب سے بلند مرتبہ گروہ ہے، کائنات میں جو سب سے افضل ترین جماعت ہے، وہ ہے رسولوں کی جماعت، وہ ہے انبیاء کی جماعت. اللہ نے انبیاء اور رسول پر حضور کو افضل بنایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. پہلے جو مقتدی ہیں ان کی شان سمجھ لیں، پھر امام کی شان سمجھ آ جائے گی. حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، پہلے ان کی شانیں سمجھ لیں کیونکہ یہ مقتدی ہیں حضور کے. جب ان مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پتہ چل جائے گا مقتدی اتنی شان والے ہیں، امام کتنی شان والا. حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، قوم نے کہا مریم تم بڑی پاک دامن عورت، تمہارا باپ بڑا نیک، گھر کا ماحول شرم و حیا والا، بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ حضرت بی بی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں. اشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. کیا کیا؟ بول کے نہیں کہا کہ عیسیٰ بتاؤ تم کون ہو، صرف اشارہ کیا. قوم نے پوچھا نا یہ کون بچہ ہے، نکاح کے بغیر کیسے لے آئی ہو؟ تو آپ نے اشارہ کیا. قربان جاؤں نبی ایک دن کی عمر کے ہیں، ماں کے اشارے سمجھ رہے ہیں کہ ماں نے کیوں اشارہ کیا. دوبارہ عرض کر رہا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہاں اشارے کا ذکر ہے، وہاں آواز کا نہیں کہ حضرت مریم نے بول کے کہا کہ بتاؤ کون ہو، نہیں، اشارہ کیا. نبی سمجھ گیا ماں کے دل میں کیا ہے. یہاں تو بڑے بڑے اشارے نہیں سمجھتے، نبی ایک دن کی عمر میں اشارہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ماں کے دل میں کیا ہے، ماں نے کیوں اشارہ کیا ہے. تو بتائیں پھر نبی دلوں کی باتیں جانتے ہیں یا نہیں؟ غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں؟ چلے اگلے آگے آیت پڑھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے. قوم نے کہا یہ بچہ جو مہد میں ہے یہ ہمارے ساتھ کیسے گفتگو کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم حیرت کا اظہار کر رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، صاحب کتاب نبی ہوں. جب حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس وقت انجیل نازل ہو چکی تھی، کتاب نے آئندہ نازل ہونا ہے. نبی پہلے ہی بتا رہے میرے اوپر کتاب نازل ہوگی. تو نبی پھر آئندہ کے حالات کا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جو حصہ میرا موضوع ہے وہ پڑھ رہا ہوں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم نبی ہمارے جیسے ہی بشر ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرے وجود میں برکتیں ہیں، میرے وجود میں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. جہاں میں ہوں وہاں برکتیں، میں جہاں بیٹھ جاؤں وہاں برکتیں، جہاں سے گزروں وہاں سے برکتیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اس کے لیے برکتیں، اور جس کو پھونک مار دوں اس کے لیے برکتیں. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کی برکتیں. قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بإذن اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، نبینے کو نظر مل جاتی ہے.
نہ ہی دم کی ہے نہ ہی دوائی دی ہے، صرف ہاتھ ٹچ کیا ہے، مرض دور کر دیا۔ برکت ہے یا نہیں؟ چند لوگ ہی سبحان اللہ بولے۔ دوائی بھی نہیں دی، دم بھی نہیں کیا، مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ کا۔ مسیح، مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسا کر کے مرض دور کر دینے والے، ہاتھ ٹچ کر کے مرض دور کر دینے والے۔ مریض کے بدن کو ہاتھ لگ جائے حضرت عیسیٰ کا، مرض دور ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے نبی ہماری جیسے بشر؟ بشریت کو ہم مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، نبی بشر ہیں، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، پر نبی محض بشر نہیں ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت عیسیٰ کی 4 برکتیں قرآن میں ذکر ہیں۔ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اندھوں کو نظر مل رہی ہے، کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، مٹی کا مجسمہ، طوطا، چڑیا، کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھے، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے عیسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، اور بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ مخبرا برسول، یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہے مبشرا برسول۔ مخبر اور مبشر میں فرق ہے۔ خبر دینے والا ایسی خبر دے کہ سن کے علم ملے لیکن دل میں خوشی نہ پیدا ہو، اسے کہتے ہیں مخبر۔ اور اگر خبر دینے والا ایسی خبر دے کہ خبر سن کے دل خوش ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مبشر۔ حضرت عیسیٰ نے مخبر کا لفظ بولا یا مبشر کا لفظ؟ حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں جب حضور کی آمد کا ذکر ہو دل خوش ہو جاتے ہیں۔ آگے انہوں نے آمد مصطفیٰ بیان کی ہے، پیچھے مبشر کا لفظ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا حضور کی آمد بھی بیان ہو اور دل خوش نہ ہو۔ آپ خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں آمد مصطفیٰ۔ میں نے یہ نہیں کہا اونچی آواز میں، کہ میں نے کہا خوش ہو کے جواب۔ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو تو اسے سرور کہتے ہیں، خوشی طور سے ظاہر ہو اسے حبور کہتے ہیں، خوشی چہرے سے نظر آئے کہ بندہ خوش بیٹھا ہوا اسے فرحت کہتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے دنیا میں بڑے غم ہیں، پر تھوڑی دیر کے لیے سارے غم جھٹک دیں کہ ہم ذکر رسول سن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم، جب یاد آ گئے ہیں سب غم، آمد مصطفیٰ۔ اب حضرت عیسیٰ تو بڑی برکتوں والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ آئے ہیں حضور کا اعلان کرنے، ہوکا دینے کہ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ پہلے زمانوں میں طریقہ تھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک ہوکا دینے والا اعلان کر رہے بعد با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، جو بادشاہ کی سواری کے آگے اعلان کر رہے ہیں وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا وجود تو ہے برکتوں والا، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں اس محبوب کا وجود کتنی برکتوں والا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے یہ کتاب مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب مبارک ہے تو پوری کتاب جس محبوب کے سینے میں اتری ہے وہ محبوب بھی پھر مبارک ہے یا نہیں؟ اب جو حدیث سنا رہا ہوں اسے امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں
نقل کیا ہے۔ ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیٹے کا نام ہے حنظلہ۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ کون سی دعا؟ برکت بھی مانگنی چاہیے۔ ہم کثرت مانگتے ہیں، یا اللہ اور دے اور دے اور دے، برکت نہیں مانگتے۔ وہ کام بھی کرنے چاہیے جن سے برکت ملتی ہے۔ رزق ملے برکت نہ ہو، رزق آ گیا سکون نہیں آئے گا۔ رزق تھوڑا آیا لیکن برکت لے کے آیا تو تھوڑا رزق بھی عزت کا باعث بن جاتا ہے، سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہمیں برکت کی بھی ضرورت ہے۔ صحابہ مانگتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اپنے بیٹے حنظلہ کو لے کر، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی، یا رسول اللہ یہ ہے میرا بیٹا حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک، حضرت حنظلہ کے سر پہ میرے آقا کریم نے دست شفقت رکھا، حنظلہ کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ قبیلے والوں کو پتہ چلا، مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلے میں وہ رہتے تھے، اہل قبیلہ کو پتہ چلا کہ حنظلہ حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے ہیں۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، مریض کو لے کے لوگ آ جاتے حضرت حنظلہ کے گھر، سبحان اللہ، اور کہتے حنظلہ تم جو رسول اللہ سے دعائے برکت لے کے آئے ہو، ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ وہ جو دعائے برکت رسول اللہ سے کروا کے آئے ہو، ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ حضرت حنظلہ کیا کرتے؟ ان کے سر پہ جہاں حضور کا ہاتھ مبارک مس ہوا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے، جہاں حضور کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا نا وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے، اپنا ہاتھ پھیرتے سر کی اس جگہ پہ، پھر اپنا ہاتھ مریض کے بدن پہ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یا اللہ دست رسول کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگتا تھا، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ لگا رہے ہیں، مریض کو شفا مل رہی ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے تاریخ الکبیر سے، اس میں ہاتھ کس کا لگ رہا ہے؟ صحابی رسول کا۔ برکتیں کس کی تقسیم ہو رہی ہیں؟ برکتیں رسول اللہ کے دستے مبارک، کیونکہ جہاں حضور کا ہاتھ مس ہوا تھا وہاں اپنا ہاتھ پھیر کے پھر وہ مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یا اللہ دست رسول کی برکتیں ظاہر فرما۔ ولایت برکات نبوت میں سے ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ نبی کی نسبت کی برکت ہے۔ ہمارے آقا کریم کا وجود برکتوں والا ہے، جو آپ کے قریب ہوتا جائے گا برکتیں پاتا جائے گا، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوں۔ اور قرب رسول یہ مقاصد دین میں سے ہے، یہ کوئی ضمنی یا ذلی بات نہیں ہے، ذیلی بات نہیں ہے، مقاصد میں سے۔ میرے آقا کریم نے بعض اعمال بیان کی ہیں جن سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا جو کثرت سے درود پڑھے گا، ان اول الناس بی اکثرهم علیہ صلاۃ، ان اول الناس بی یوم القیامت، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ مسند زید میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کے حقوق ادا کیے،
وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ تم اصابعہو، پھر حضور نے دست مبارک کی انگلیاں ملا کے صحابہ کو دکھایا۔ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن میں حضور نے اپنا قرب بطور اجر بیان کیا ہے۔ درود پڑھو میرا قرب ملے گا، اچھے اخلاق اپناؤ قیامت کے دن میرا قرب ملے گا، بچیوں کے حقوق ادا کرو، بیٹیوں کے حقوق، میرا قرب ملے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، جب حضور بطور اجر اپنا قرب بیان کر رہے ہیں تو پھر قرب رسول مقاصد دین اور مقاصد شریعت میں سے ہے یا نہیں؟ پھر قرب رسول کے فائدے ہیں یا نہیں؟ جو حضور کے قریب ہو گیا تر گیا۔ ولی اسے کہتے ہیں جو اتباع رسول کر کے حضور کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ عزت والا، رسول عزت والے، تو جو ان کا بن گیا وہ مومن بھی عزت والے۔ رسول کا وجود ہے برکتوں والا، ولی ہوا قریب تو ولی کا وجود بھی بن گیا برکتوں والا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس وجود سے دنیا کو خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، اس وجود کو اللہ تعالیٰ برکتوں والا وجود بنا دیتا ہے۔ وہ وجود جب دنیا سے چلا جائے، جس مٹی میں دفنایا جائے، وہ مبارک جگہ بن جاتی ہے، کیونکہ وجود کون سا ہے؟ برکتوں والا ہے۔ میں نے ابھی حضرت حنظلہ والی روایت آپ کو سنائی کہ ان کا ہاتھ مریض کو لگتا تھا تو رسول اللہ کی برکتیں پہنچتی تھی۔ میرے آقا کریم کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں اور 20 سال ان کی عمر تھی جب میرے آقا کریم کا وصال ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خادم رسول حضرت انس بن مالک کو مبلغ بنا کے بصرے بھیج دیا گیا۔ بصرے میں جو آپ کا ڈیرا تھا نا، جہاں آپ نے قیام کیا ہے، اس کا نام رکھا گیا زاویہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ زاویے کا لفظ جب آیا نا ایران میں تو بن گیا خانقاہ، اور وہی لفظ جب ہندوستان میں آیا تو بن گیا آستانہ، درگاہ۔ یہ خانقاہ، آستانہ، درگاہ، یہ لفظ سب سے پہلے صحابی رسول حضرت انس کے ڈیرے کے لیے بصرے میں بولا، اور وہ لفظ تھا زاویہ۔ زاویے کا معنی ہوتا ہے ٹرننگ پوائنٹ، موڑ۔ موڑ کو زاویہ کہتے ہیں۔ اللہ والوں کے دروازے پہ آ جائیں، یہ زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آتا ہے چور تو بنتا فلی ہے۔ اللہ والوں کے آستانے، خانقاہیں، یہ اندر کا ماحول بدل دیتے ہیں، اندر کو تبدیل کر دینا، دل کی کیفیت کو بدل دینا۔ جو بات میں کر رہا تھا اسی کے دائرے میں، اس سے باہر نہیں گیا۔ حضرت انس بن مالک کے ڈیرے کا نام تھا زاویہ۔ آپ کے شاگرد ہیں ثابت بنانی، آپ کے مشہور شاگرد ہیں حافظ ابن سیرین۔ یہ خوابوں کی تعبیر والی کوئی کتاب اٹھا لیں، اس میں ہوتا ہے ابن سیرین نے یہ تعبیر دی، ابن سیرین نے یہ تعبیر دی۔ یہ ابن سیرین جو ہے حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہ تابعی ہیں ابن سیرین۔ ثابت بنانی حاضر ہوتے حضرت انس کے پاس، مصافحہ کرتے تو ہاتھ چومتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ تو انس کہتے ہیں، یہ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، میں نے رسول اللہ سے مصافحہ نہیں کیا، اور آپ نے حضور سے مصافحہ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کا ہاتھ چوم کے رسول اللہ کے لمس کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔
انہیں تقسیم کرنے کے لیے دنیا بھر میں مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ کسی مسجد میں آ جائیں وہ رخ کر دے گی کعبہ شریف کی طرف، اور وجود مصطفیٰ پہ جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں انہیں تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے ولیوں کو وجود عطا فرمایا۔ یہ خانقاہیں دل کا رخ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ سارا مضمون میں نے ایک جملے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حضرت ثابت بنانی ہاتھ چومتے تھے اپنے استادوں کا، تو کیوں چومتے تھے؟ کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے معصوم ہے۔ جب ہم کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں تو جس شیخ کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں ان کا ایک شجرہ طریقت ہوتا ہے جو رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو ہاتھ ہم اپنے مرشد کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، پر اصل میں ان کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ان کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کی نیابت کر رہا ہے۔ اللہ عزتوں والا، رسول عزتوں والے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ والے رسول ہی، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ جب اللہ بھی عزتوں والا ہے، رسول بھی عزتوں والے ہیں، تو جو اللہ اور رسول کا بن گیا وہ مومن بھی اگر کوئی کہے ولی کوئی شان نہیں رکھتے، تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو ان کی عزت نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو ولیوں کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان عزت والے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے بھی ولی کوئی شے نہیں، تو میں کہتا ہوں روز نماز میں پڑھتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جڑے شے ہی کوئی نہیں۔ جی یہ ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام نازل فرمایا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام نازل کیا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور ولیوں پر۔ 4 گروہوں پہ اللہ نے انعام نازل کیا۔ صرف نبیوں پہ انعام ہوا ہے یا نبیوں کے بعد بابوں پہ بھی انعام ہوا ہے؟ صرف نبیوں پہ انعام ہوا ہے؟ نبیوں کے بعد صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ اب میں تو یہ جرات نہیں کر سکتا کہ کہوں جس پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ شے کوئی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا انعام کوئی چیز نہیں۔ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اللہ نے انہیں بڑی عزتیں عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے، اختیارات عطا فرمائے، سعادتیں عطا فرمائی۔ فیصلہ قرآن پہ کر لے، تخت 1600 میل دور پڑا ہوا ہے۔ آصف بن برقی اپنی توجہ سے تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے، اپنی توجہ سے انہوں نے تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھا، اور یہ قرآن ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بعض لوگ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کسی ولی کی کرامت، ہمارے علماء خطبہ کرامتیں بیان کرتے ہیں، وہ کسی ولی کی کرامت کو ایک کلپ بنا کے نا پیچھے ہنسی لگا دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو جی ولی نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا، تو پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محفل منعقد کی گئی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جو ولیوں کی کرامت کا منکر ہو وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کرامت شے کوئی نہیں، کرامت کوئی چیز نہیں، کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی، اگر کوئی یہ کہ بھی کرامت کا تو وجود ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معجزات کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کے معجزات کا منکر کافر ہوگا نہیں، ولیوں کی کرامت کا منکر کافر ہوگا۔ قرآن مجید میں آصف بن برقیہ کی کرامت بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں بی بی مریم
مریم کی کرامتیں بیان ہوئی ہیں. بی بی مریم کون ہے؟ نبیہ نہیں ولیہ ہے. عورت نبی نہیں ہوتی. اور بی بی مریم کی کرامت قرآن میں ہے، بے موسم پھل ان کے پاس آتا. حضرت زکریا نے پوچھا مریم انا لاکے ہاذا، یہ بے موسم پھل کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا رب ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، جہاں ولی کی کرامت ظاہر ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا نا جو چھوٹے درجے والا ہے، ولی ہے، اسے رب نے کرامتیں دی ہیں، مجھے تو رتبے ہی بلند عطا کیے. حضرت زکریا نے وہاں دعا فرمائی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے، بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا فرما دی ہے. مسئلہ یاد رہے گا، ولیوں کی کرامت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ ہاں کوئی غیر منصوص ولی ہو، اس کی کسی کرامت کا آپ انکار کرتے ہیں، فلاں کرامت میں نہیں مانتا، اس کرامت کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، غیر منصوص ولی کی کرامت، پھر بندہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر مطلقاً کرامت کا ہی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کرامت کو ماننا یہ قرآن کو ماننا ہے. اللہ نے تو ولیوں کی گائے کی کرامت بھی بیان کی ہے. ولی کی ذبح شدہ گائے کا گوشت مردے کو لگایا گیا، اللہ نے مردے کو ذبح کر دیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن عزت والا ہے. اب جتنا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا اتنی زیادہ عزت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کرام اعلیٰ ایمان بھی رکھتے ہیں اور تقویٰ بھی رکھتے ہیں، اس لیے ہر ولی عزت والا ہے. یا اللہ جو تیرے ولیوں کی عزت بیان کرے اسے دو جہانوں کی عزت عطا فرما. اب دیکھتا ہوں کون کون اللہ کا قرب چاہتا ہے. ہر ولی عزت والا ہے، ہر ولی، ہر ولی، ہر ولی. ویسے انہیں ہمارے بیان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کا قرب مل گیا ہے، انہیں عزتیں مل گئی ہیں. یہ ہم اپنے لیے بیان کر رہے ہیں. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں شریعت میں صرف دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے اپنی طرف سے اعلان جنگ کیا ہے، یا سود خور یا ولیوں کا گستاخ. ان دونوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ کی ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان. یا پھر بخاری شریف کی حدیث ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتا ہے میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے. حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو ہر ولی عزت والے ہیں، ولیوں میں بڑی اعلیٰ عزت ملی ہے حضور شہنشاہ بغداد. پچھلا مہینہ میلاد کا گزرا، ربیع الاول، آپ حضور کا میلاد سنتے رہے. میلاد میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب حضور کا میلاد ہوا تو آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا. جب 12ویں والے آقا تشریف لائے آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا. جب 11ویں والے پیر آئے تو انہوں نے آتے ہی روزہ رکھ لیا. رمضان میں پیدائش ہوئی حضور غوث اعظم کی، دن کے وقت آپ دودھ نہیں تھے پیتے، افطاری کا وقت ہو جاتا تھا اس کے بعد آپ دودھ پیتے تھے. روح غوث بھی شریعت کا ادب کرنے والی. حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ پاک نے بڑی عزتیں اور شانیں عطا فرمائی. بعض لوگ کہتے ہیں، میں ایک جگہ گیا تو وہاں اشتہار لگا ہوا تھا غوث اعظم کانفرنس، لیکن اس پر جو نام لکھے ہوئے تھے وہ نام سارے ان لوگوں کے تھے جو ولیوں کے منکر ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے غوث اعظم کانفرنس کروائی؟ میزبان دوستوں نے کہا نہیں، انہوں نے کانفرنس کروائی ہے غوث اعظم تو اس نے ثابت کیا ہے کہ غوث اعظم اللہ ہے. مخلوق میں سے کسی کو غوث اعظم کہنا یہ شرک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار
یا باولی شریف. میں نے پوچھا بھی مخلوق میں سے کسی کو غوث اعظم کہنا کیوں شرک ہے؟ ان کا غوث کا مطلب ہے مدد کرنے والا، اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا. تو سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لہٰذا اللہ غوث اعظم ہے، اس کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ سب میں سے سچا کون ہے؟ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق کا معنی سچا، بہت سچا، اور اکبر کا معنی سب سے بڑا. پھر حضرت سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا جائز ہے؟ جی شرک تو نہیں ہونا ہے؟ صدیق اکبر کہنا جائز ہے، کتابوں میں موجود ہے. حق اور باطل میں سب سے زیادہ فرق کرنے والا کون ہے؟ فرق کرنے والا سب سے زیادہ حق اور باطل کو نکھیڑنے والا اللہ ہے. پھر عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہنا جائز ہے؟ غنی کون ہے؟ غنی اللہ ہے. تو حضرت عثمان کو غنی کہنا جائز ہے؟ اگر حضرت سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر کہنے سے شرک نہیں ہوتا کہ سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا سچا، کیا حضرت صدیق اکبر سے زیادہ سچے نبی نہیں؟ رتبے میں نبی جو ہیں وہ سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں مخلوق میں، ابھی میں نے بیان بھی کیا. اور جب ہم آپ کے لیے صدیق اکبر کا لفظ بولتے ہیں تو لغوی معنی نہیں، اصطلاحی معنی لیتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق ہے. جب ہم حضرت عمر بن خطاب کے لیے فاروق اعظم کا لفظ بولتے ہیں، لغوی معنی نہیں لے رہے، اصطلاحی معنی لے رہے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اعلانیہ نماز پڑھوائی، تو میرے آقا کریم نے انہیں لقب دیا تھا کہ عمر تو نے حق اور باطل میں فرق کر دیا. تو ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں، لغوی معنی نہیں لے رہے. اسی طرح حضور غوث اعظم کو جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ ولیوں میں سب سے بلند شان والے ہیں. لغوی معنی نہیں لے رہے، بلکہ یہ طریقت کی ایک اصطلاح ہے. علامہ ابن عابدین شامی نے اس پر کتاب لکھی ہے اجابت الغوث. غوث جو ہے وہ امور تکوینی میں جن ولیوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں جو نظام قدرت کا حصہ بنتے ہیں، ان ولیوں میں غوث بلند مرتبہ ہوتا ہے. غوث ہر دور میں ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئے، آئندہ بھی ہوں گے، پر تاریخ میں غوث اعظم ایک ہی ہوئے. میں شہنشاہ بغداد کو غوث نہیں کہتا، غوث اعظم کہہ رہا ہوں. غوث تو آپ کے دروازے کے نوکر ہیں. حضرت سلطان باہو بہت بڑی ہستی ہیں، سلطان الفقراء ہیں حضرت سلطان باہو. لیکن جب بغداد شریف حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منساں تے کرساں. ہم اندوں کو کیا پتا غوث اعظم کون ہے؟ یہ کون لکھ رہے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا، جو خود سلطان ہے. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی. اچھا لفظ اعلیٰ حضرت پر بھی آج کل ایک بندہ اعتراض کر رہا ہے، دیکھیں گے پہلے بڑے حضرت علی کو کہتے ہیں حضرت علی، تو احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. تو یاد رکھیں جب ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اس لفظ کا دائرہ صرف آپ کے زمانے کے علماء مشائخ، پہلے بھی نہیں بعد والے بھی. سمجھ آئی میری بات؟ جیسے مدرسے میں کہہ دیتے نا بڑے استاد، تو اگر اپنے مدرسے میں کسی استاد کا یہ تخلص مشہور ہو جائے، یہ لقب مشہور ہو جائے، مسئلہ پوچھنے کو بندہ آئے تو ایک استاد کہہ دے بھی اینو بڑے استاداں کو لے جاؤ. تو بڑے استاد سے کیا مراد ہے؟ بھی آج تک ان سے بڑا کوئی استاد دنیا میں آیا ہی نہیں، یا اگلے پچھلوں کے وہ بڑے استاد ہو گئے نہیں، اس مدرسے میں بڑے استاد. اعلیٰ حضرت کا جو لفظ ہے وہ آپ کے زمانے کے حضرتوں کے لیے، نہ پہلوں کے لیے نہ بعد والوں کے. اپنے دور میں آپ سب سے اعلیٰ. لفظ سمجھ آیا؟ بعض لوگ غلط فہمی پھیلا کے نا خام خواہی آلے سن، بات کی خود سمجھ نہیں ہوتی، اگلے کو وہم میں ڈال دیتے. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے جو فتاوی رضویہ ہیں، بر صغیر کی تاریخ میں اتنے بڑے فتاوی کسی نے نہیں لکھے. علم کا سمندر امام احمد رضا خان بریلوی. لیکن جب شہنشاہ بغداد کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا،
اے شہنشاہ بغداد جو آپ کے دروازے کا کتا ہے، میں احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آقا تیری شان کی خاطر تاجدار ختم نبوت۔ اب تک میں نے نکات ہی بیان کیے، واقعات نہیں، حدیثیں سنائی آپ کو واقعاتی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ اللہ عزتوں والا رسول، عزتوں والے رسول کے غلام بھی حضور شہنشاہ بغداد واز کر رہے ہیں، 10,000 کا مجمع سامنے ہے، بالکل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے علی بن حیدی سو گئے۔ خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ سو جائے، اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ شہنشاہ بغداد نے دیکھا میرے سامنے بیٹھے ہوئے علی بن حیدی سو گئے ہیں۔ شہنشاہ بغداد منبر سے اترے، سوئے ہوئے آدمی کے پاس 10 بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوئے ہوئے ہیں، شہنشاہ بغداد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جناب علی بن حیدی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ واز چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے؟ آپ تو بیان فرما رہے تھے، میرے پاس کیوں آ کے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا علی بن حیدی سچ بتا، اس وقت خواب میں تجھے رسول اللہ کا دیدار نہیں تھا؟ جناب علی بن حیدی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ خواب کوئی اور دیکھے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ ایک محفل میں نے پوچھا بھی آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بھائی بستر پہ سویا ہوا ہے، بتا سکتے ہیں میرا بھائی کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ تو ایک بندے نے کہا بھی دوسرے کا خواب ہم نے کیا بیان کرنا ہے، ہمیں تو اپنے خواب نہیں یاد رہتے، ہم تو اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے جائیں نا بزرگوں کے پاس تو کہتے ہیں خبریں ہیں جو لکھیا سی کہنے میں کیا سی، ہمیں اپنا خواب نہیں یاد رہتا، دوسرے کا خواب ہم کیا بیان کریں۔ شہنشاہ بغداد کو اللہ نے کتنی نظر عطا فرمائی ہے، خواب علی بن حیدی دیکھ رہے ہیں، بیان غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب شہنشاہ بغداد نے فرمایا اے علی بن حیدی ان لوگوں کو بتا دے حضور تجھے کیا حکم دے گے۔ جناب علی بن حیدی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا کر، تجھے میرا دیدار ہو جائے۔ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے، اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ رابر نہیں کو رازق ہے۔ پیر طریقت وہ ہوتا ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس نبوی میں لے جاتا ہے۔ آج کل تو ہم ہر کسی کے لیے لکھ دیتے ہیں پیر طریقت، پر پہلے بزرگ یہ لفظ اس کے لیے بولتے تھے جسے اذن ملا ہوتا تھا، جو معزون من الرسول ہوتا تھا کہ مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا تھا۔ یہ بات عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی۔ حضور شہنشاہ بغداد کی محفل میں آنے سے رسول اللہ کی محفل نصیب ہوتی ہے، شہنشاہ بغداد کے قرب سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ عرض کر رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں، واقعہ تو میں نے سنا دیا، دلیل دے رہا ہوں۔ خواب علی بن حیدی دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم نے کیسے دیکھ لیا کہ یہ سویا ہوا آدمی کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ نظر کیسے مل گئی؟ بخاری شریف کی حدیث جو بھی میں نے آپ کو سنائی، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کو شان کیا ملتی ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں ولی کی دیکھنا خدا۔ یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ بخاری شریف میں حدیث۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، یہ بخاری شریف کی حدیث۔
اللہ ولی کے اندر نہیں داخل ہوتا، اللہ اس سے پاک ہے، اور اللہ اس ولی کو اپنی طرف سے دیکھنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے، اسے ہم روحانی طاقت کہتے ہیں، نور عطا کر دیتا ہے۔ ایسی حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں، ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے بھی بخاری شریف میں حدیث ہے آنکھ ولی کی دیکھنا خدا کا، تو ایسی حدیثیں ہی تمہاری کتابوں میں ہیں یا ایسے بندے بھی امت میں موجود ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ایسے بندے بھی امت میں موجود ہیں۔ ایسے تو صحابہ کرام تابعین میں سینکڑوں ایسی ہزاروں ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کا ذکر ہو سکتا ہے، پر ربیع الثانی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، شہنشاہ بغداد نے اعلان کیا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے دنیا میں سارے ہی اندھے ہیں، دنیا میں بڑی بڑی نظر والے۔ اس مہینے کو ایک اور ہستی سے نسبت ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ 13 ربیع الثانی یہ عرس ہوتا ہے دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کا۔ بغداد والے ہستی محبوب سبحانی ہیں، دلی والے محبوب الہی ہیں، دونوں کے لیے محبوبیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دور میں ایک مولوی صاحب دلی میں رہتے ہیں، ان کے گھر کی رجسٹری گم ہو گئی، ایک ہی کاغذ پہ رجسٹری ہوتی تھی، ایڈریس ہوتا تھا، سرکاری مہر ہوتی تھی، مالک مکان کا نام ہوتا تھا۔ مولوی صاحب نے بڑی رجسٹری تلاش کی، گھر میں نہیں ملی، پریشان ہو کے آگے حضرت نظام الدین اولیاء کی محفل میں۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جناب رجسٹری گم گئی ہے، مل نہیں رہی، دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں دعا نہیں کروں گا جب تک تم مجھے حلوہ نہیں کھلاؤ گے، پہلے حلوہ کھلاؤ پھر دعا کروں گا۔ یہ باہر حلوائی کی دکان ہے، جاؤ حلوہ لے کے آؤ۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ آج کل ڈبوں میں بند کر کے حلوائی حلوہ دیتے ہیں، یہ ڈبے تھوڑا عرصہ ہوا ہے خوبصورت ڈبے بنانا انہوں نے شروع کیے ہیں، ورنہ پہلے کاغذ پہ حلوہ رکھ کے بیچ دیتے تھے۔ تو حلوائی نے کاغذ رکھا ہاتھ پہ، جو کاغذ اس کے پاس پڑے ہوئے تھے ان میں سے کاغذ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے حلوہ ڈالنے لگا، تو جو کاغذ ہاتھ پہ تھا نا حلوائی کے، مولوی صاحب نے دیکھا یہ تو وہی رجسٹری کا کاغذ ہے جسے میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے شور مچایا، نے کہا اس پہ حلوہ نہ ڈالنا، یہ کاغذ مجھے دے دو، کسی دوسرے کاغذ پہ حلوہ ڈالو۔ اس نے دوسرا کاغذ رکھا، حلوہ ڈالا، مولوی صاحب کو دیا، پیسے لیے۔ اب مولوی صاحب کے ایک ہاتھ میں وہ رجسٹری والا کاغذ ہے، دوسرے ہاتھ میں حلوہ ہے، آگے حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محفل میں۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب دعا کرنے کی ضرورت ہے یا دعا کے بغیر کام ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب نے کہا حضور کام تو آپ کی نگاہ سے ہی ہو گیا ہے، حلوہ میں لے کے آیا ہوں منہ میٹھا کرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ حلوہ ہم نے اپنے لیے نہیں منگایا، گھر لے جاؤ بچوں کا منہ میٹھا کراؤ، یہ حلوہ بھی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں، جب بندہ آیا نا کہ رجسٹری گم گئی ہے، تو اللہ نے جو ولی کو نظر عطا کی تھی، ولی نے دیکھا رجسٹری کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ حلوائی کی دکان پہ تھی، گھر والے کو وہاں بھیج دیا، کسی بہانے سے وہاں بھیج دیا۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو تو وہ یہ نہ کہ دنیا میں سارے ہی اندھے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے نظر والے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک آدمی آ کے بیٹھا تو آپ نے فرمایا تیری نظر سے زنا کی بدبو آ رہی ہے، اعمال پہچان۔ امام اعظم ابو حنیفہ وضو کا پانی دیکھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں اس پانی نے کس نے وضو کیا ہے اور کون سے گناہ اس پانی نے دھوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آل بریز پڑھ کے دیکھیں، حضرت احمد دباغ، حضرت سید عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ملفوظات ہیں، احمد بن مبارک انہوں نے لکھے ہیں، اس میں انہوں نے امام اعظم کا یہ جو مقام ہے کہ پانی دیکھ کے بتا دیتے تھے کس نے وضو کیا، اس کی تشریح کی ہوئی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ولیوں کی شان میں نے بیان کی، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ عزت والا، رسول عزت والا، مومن عزت والا،
عزت والے. ایک نقطہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پہلے جو مومنین میں اعلیٰ درجے کے مومن ہیں نا، اولیاء، ان کا ذکر میں نے کیا ہے. پر یاد رکھیں جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا صحیح العقیدہ مسلمان، وہ مومن ہے. ہر مومن عزت والا ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن عزت والا. چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ جٹ عزت والے ہیں اور گجر عزت والے ہیں اور فلاں عزت والا نہیں ہے. یہ ہماری جاہلانہ سوچ ہے. قومیں اللہ نے بنائی ہے پہچان کے لیے، ورنہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن. گلی میں جھاڑو پھیر کے رزق کماتا ہے مومن، وہ عزت والا ہے. جوتیاں بنا کے رزق کماتا ہے مومن، وہ عزت والا ہے. برتن بنا کے رزق کماتا ہے مومن، وہ مومن بھی عزت والا. آپ دولت کی آپ کی بات نہیں کر رہا، مطلقاً بات کر رہا. ہمارے ہاں معاشرے میں دولت کی وجہ سے عزت، ذات برادری کی وجہ سے عزت. میں کہتا ہوں کبھی کسی کی عزت ایمان کی وجہ سے بھی کریں. جب آپ کسی کی عزت ایمان کی وجہ سے کریں گے تو آپ ایمان کو عزت دے رہے ہیں. جو ایمان کو عزت دیتا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. بندہ غریب ہے، بندہ غریب ہے، آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، آپ زیادہ دولت والے ہیں، لیکن ہے وہ مومن، آپ ایمان کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں تو مرتے دم آپ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ایمان کی عزت کی ہے. ہمارے ہاں وہ ایمان والی عزت جو ہے وہ مفقود ہو گئی. عزت ہم نے باندھ دی منصب کے ساتھ، یہ 18ویں گریڈ کا افسر ہے، عزت والا ہے. عزت ہم نے باندھ دی دولت کے ساتھ. جو منصب، دولت اور ذات برادری کی وجہ سے عزت ہے وہ ساری عزتیں فانی نسبتوں کے ساتھ ہیں، اور جو ایمان والی عزت ہے وہ لازوال عزت ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن عزت والا ہے. ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے. جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو کے گیا. میلاد شریف سے پہلے دور جاہلیت تھا تو اس دور میں باپ بیٹی کو قتل کر دیتا تھا، اولاد ماں باپ کو قتل کر دیتی تھی، اولاد ماں باپ کو قتل کرتی تھی. یہ دور جاہلیت تھا حضور کی آمد سے پہلے. میرے آقا تشریف لائے، جاہلیت کا دور ختم کیا. حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی، میں نے تمام جاہلیت کے رسم و رواج اپنے پیروں تلے رون دیے. لیکن جس دور میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں عالم کفر نے، ابلیسی طاقتوں نے ایک چھوٹا سا موبائل بنا کے اس کے اندر سوشل میڈیا ڈال کے جاہلیت کو زندہ کر دیا. یہ بات کرتے ہوئے میرے کلیجے پہ آریاں چل رہی ہیں، جاہلیت کا دور زندہ ہو گیا. وہ جاہلیت کا دور جو حضور نے ختم کیا تھا. آج دنیا میں سودی نظام ہے، شراب ہے، جوا ہے، بے حیائی ہے، ڈاکہ زنی ہے. یہ ساری چیزیں آج دنیا میں موجود ہیں. امیر ملک غریب ملکوں کو لوٹ رہے ہیں، ڈاکہ زنی ہے، بے حیائی عام ہے. سود پوری دنیا پہ، بینکوں کا نظام سود پہ کھڑا ہے. جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا ہے. پچھلے سال پاکستان میں واقعہ ہوا، میاں والی میں شاذیب نامی آدمی نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں ماری. اپنی بیٹی کو اس نے گولیاں ماری، اور اس بچی کی عمر کتنی ہے؟ 7 دن. وہ بچی بول سکتی تھی کہ میرے ابا جی مجھے کیوں مار رہے؟ وہ بچی بول نہیں تھی سکتی. تھانے میں باپ نے بیان کیا دیا، اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. باپ برداشت نہیں کر سکا، بیٹی پیدا ہوئی، باپ نے گولیاں مار دی بیٹی. جاہلیت زندہ ہو چکی. پچھلے سال 2022 میں پاکستان کے اندر 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا. بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا.
جب بندہ خودکشی کر لے نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی. گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے. خودکشی کو حلال نہیں کر سمجھتا، گناہ گار ہے، اس نے خودکشی کر لی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی. لیکن اگر کسی بیٹے نے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو قتل کیا، یہ قاتل جب مرے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. کتنا بدبخت ہے جو دعا سے ہی باہر ہو گیا. پچھلے سال 7 واقعات ہوئے ہیں جن میں اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا، اور 2023 میں فروری میں پشاور میں واقعہ ہوا ہے. موبائل پہ وہ PUBG گیم کھیل رہا تھا، 13-14 سال کا بیٹا ہے، باپ نے منع کیا ہے، اس نے باپ کو گولی مار دی. ماں آگے بڑھی، اس نے ماں کو بھی گولی مار دی. تھانے میں اس نے جا کے بیان کیا، ریکارڈ کروایا، وہ ٹی وی پہ بھی چلتا رہا. اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے باپ نے مجھے موبائل سے کیوں روکا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیانتداری سے بتائیں، دل تھام کے، جس دور میں اولاد کے ہاتھوں ماں باپ محفوظ نہ ہو، جاہلیت کا دور نہیں آ گیا. ان محفلوں کا کیا فائدہ اگر معاشرے میں جاہلیت ہو. میرے آقا کریم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی. آپ نے 23 سالہ محنت سے جو معاشرہ قائم کیا، اس معاشرے سے جاہلیت کو مٹا دیا، جہالت کو ختم کر دیا. لیکن آج جاہلیت دوبارہ زندہ ہو گئی. خدا را فکر کریں، ورنہ آئندہ 10 سالوں کے بعد یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہ جائے. اپنی اولادوں کی فکر کریں. سوشل میڈیا، یہ موبائل کے اندر جو آ گیا ہے نا سوشل میڈیا، اس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. یہ صرف ہمیں بے حیا بنا کے گناہ گار نہیں بنا رہا، بے حیا بنا کے ہمیں کافر بنا رہا، کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے. سوشل میڈیا، موبائل پر ایسی چیزیں آ گئیں جو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اپنی اولادوں کی فکر کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیں. اگر آپ اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے تو آپ کو نہیں پتا آپ اپنے گھر میں انسان کا بچہ پال رہے ہیں یا سانپ بچھو پال رہے ہیں. دیانتداری سے بتائیں، پشاور میں جس بیٹے نے ماں کو قتل کیا ہے وہ انسان کا بچہ کہلانے کا حقدار ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. ماں جب اس بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، منہ چومتی تھی، ہائے میرا لال، اس کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کا منہ چوم رہی ہوں. اس کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو دودھ پلا رہی ہوں. جس کا منہ چوم کے ماں دودھ پلاتی رہی، اس نے بڑے ہو کے ماں کو ہی قتل کر دیا. اور جرم کیا ہے؟ انہوں نے موبائل سے روکا ہے. اولاد برباد ہو رہی ہو، ماں باپ موبائل سے روکے، ان کا فرض بنتا ہے یا نہیں؟ ماں باپ تو فرض ادا کر رہے تھے اور بیٹے نے ماں باپ کو ہی قتل کر دیا. دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب بھی وقت ہے. 80% معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، 20% اب بھی وقت ہے. اگر ماں باپ نوٹس لیں، اپنی اولادوں کو بچا سکتے ہیں، ورنہ گھر برباد ہو گئے، نسلیں برباد ہو گئی. اولاد نعمت بھی ہے، اولاد آزمائش بھی. علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اولاد صرف نعمت نہیں. جب بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، شکر بھی کرے اللہ نے اولاد دی ہے، ساتھ ہی الرٹ بھی ہو جائے میری آزمائش پہلے سے زیادہ ہو گئی. اولاد نعمت بھی ہے، اولاد آزمائش بھی ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا کریم نے فرمایا ہر گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا اس کے گھر میں کیا حالات تھے، اس کے گھر میں دین کے کتنے حکم توڑے جاتے تھے. آج ہم پریشان ہو کے کہتے ہیں یا اللہ حالات بدل دے، یا اللہ ہم
برباد ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ 1.25 کروڑ یہودی 2 ارب مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ 1.25 کروڑ یہودی 2 ارب مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ یا اللہ یہ ذلت ہم دیکھ رہے ہیں، 2 ارب مسلمان 1.25 کروڑ یہودیوں سے مار کھا رہے ہیں، یا اللہ ہماری مدد کر۔ تو جواب آتا ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نام آئے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، غوث اعظم بڑی عزت والے۔ کبھی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے؟ نہیں آپ کی نماز کبھی قضا نہیں۔ میں اصلاح معاشرہ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر صرف ایک چیز آپ ٹھیک کر لینا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کو درست کر لیں، نماز ساری زندگی پہ رنگ چڑھا دے گی۔ حکیم عبدالحی صاحب سیالکوٹ والے، وہ یہ بات بیان کرتے تھے کہ یہاں ایک چور آیا، کسی گھر میں چور چوری کر رہا تھا، گھر والے بیدار ہو گئے، چور بھاگا، انہوں نے لائٹ آن کی، اتنی دیر میں چور گھر سے باہر نکل گئے۔ 2 جوان بھائی چور کو پکڑنے کے لیے باہر نکلے۔ جس گھر میں وہ چوری کر رہا تھا اس کے سامنے مسجد تھی۔ چور گھر سے دوڑ کے باہر نکلا، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سیدھا مسجد میں گیا اور مسجد میں جاتے ہی نا قبلہ رخ منہ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا جیسے تہجد کی نماز پڑھ رہے۔ وہ 2 بھائی جب چور کے پیچھے دوڑتے ہوئے گلی میں آئے، دائیں بائیں دیکھا چور کدھر گیا؟ انہوں نے کہا مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ادھر دیکھتے ہیں۔ وہ مسجد میں آئے، چھوٹے بھائی نے کہا یہی چور ہے، بڑے نے کہا ٹھہر جاؤ، چور ہوا نا تو ہمارے قدموں کی آہٹ سن کے کہیں بھاگے گا۔ چور کھڑا رہا، وہ 2 بھائی دیکھتے رہے۔ چھوٹے نے کہا یہی چور ہے، میں پکڑتا ہوں اس کو۔ چور نے دل میں اللہ سے عرض کیا آج بچا لے، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا۔ آج اگر تو نے نہ بچایا تو میں نہیں بچتا، آج مجھے بچا لے۔ چھوٹا بھائی مسجد میں داخل ہونے لگا، بڑے نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی تہجد گزار ہے، دیکھو کیسے محویت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہمارے آنے کا تو اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، وہ تو عبادت میں مصروف ہے، اس کو نہ پکڑو، اس کو نہ بدنام کرو، چلو چل کے اپنا چور ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد سے باہر نکالا، دونوں باہر چلے گئے۔ چور کو سمجھ آ گئی میں بچ گیا ہوں، وہ جو پکڑنے آئے تھے باہر نکل گئے ہیں۔ چور تھا، بے حیا نہیں تھا۔ بندہ گناہگار ہو، بے حیا نہ ہو، کبھی نہ کبھی اسے شرم آ ہی جاتی ہے، وہ توبہ کر ہی لیتا ہے۔ چور جب بچ گیا نا اس کو شرم آ گئی، میں کیا کرتا رہا، تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، میں آج تک تیرے حکم توڑتا رہا اور جب میں نے تجھے پکارا تو میری مدد کو پہنچ گیا۔ روتا ہوا سجدے میں گرا اور اس کی زبان پہ کیا تھا، تو کتنا مہربان ہے، کوئی جھوٹ موٹ بھی تیرے آگے کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی بچا لے۔ اس کا وضو بھی کوئی نہیں تھا، نیت بھی نہیں کی، ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کتنا مہربان ہے، کوئی جھوٹ موٹ بھی تیرے آگے کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی بچا لیتا ہے۔ روتے ہوئے سجدے میں گرا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے مینوں دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ یورپ کا ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، امیر ترین ملک ہے سوئٹزرلینڈ، اور پرامن ملک ہے، وہاں بہت کم لڑائی جھگڑے یا چوری چکاری بہت کم ہے، کرائم ریٹ 0 ہے۔ میں وہاں 2-3 دفعہ گیا ہوں سوئٹزرلینڈ، میں حیران ہوا ہوں، دنیا کا امیر ترین ملک ہے سوئٹزرلینڈ، لیکن وہاں قانونی طور پر خودکشی کرنے کی اجازت ہے، وہاں روکتی نہیں حکومت خودکشی سے، قانونی اجازت۔ کوئی بندہ ڈاکٹر کو جا کے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اسپتالوں میں مشین رکھی ہوئی ہے آسان خودکشی والی، اس مشین میں ڈاکٹر لٹاتا ہے، مشین کو آپریٹ کرتا ہے، بندہ آرام سے مر جاتا ہے۔ میرے موبائل میں اس مشین کی تصویر بھی موجود ہے۔ میں حیران ہوا، دنیا کا امیر ترین یورپی ملک ہے سوئٹزرلینڈ،
یہاں خودکشی کی اجازت کیوں دی گئی؟ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ یہاں بھی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ یہاں بھی لوگ پریشان ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ اصول اٹل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں سے تو ہم بڑے چاہت کے ساتھ ان ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑا سکون ہے، وہاں بھی دنیا بڑی پریشان ہے، وہاں بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں بھی قتل و غارت ہوتے ہیں، لیکن وہاں زیادہ خبریں نہیں آتی، میڈیا کنٹرول، ورنہ بے چینی پریشانی وہاں بھی موجود، وہاں بھی لوگ نیند والی گولیاں لے کے سوتے ہیں۔ سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے، سکون ہے تو دین میں ہے، سکون ہے تو رسول اللہ کی اتباع میں ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام دئی بن شام محمد کر جاتی میں کرنا۔ میں اگر 4 گھنٹے بھی تقریر کرتا رہوں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ لوگ غور نہ کریں، اور اگر غور کر لیں تو ایک بات بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے نکلے گا۔ بندہ غور کرے ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے۔ سکون ہے تو اپنے خالق کی یاد میں ہے، دین کو اپنانے میں ہے، رسول اللہ کے ادب اور محبت میں ہے۔ جسے یہ 3 چیزیں مل گئیں، عشق رسول، ادب رسول، اتباع رسول، اسے دنیا کے تمام خزانے مل گئے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاتی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔